السلام علیکم ناظرین اکرام، معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام عمیر یاسر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ہم خان صاحب کی جیل میں سہولیات کی واپسی پر بات چیت کریں گے۔ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو اب قید تنہائی برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے آج اسلام آباد میں اجلاس کیا ہے اور اس اجلاس میں ایک اہم قرارداد جو کہ صوبائی اسمبلی کی جانب سے منظور ہوئی تھی اور جو خان صاحب کی رہائی سے متعلق تھی اور ان کی جیل میں صحت کی صورتحال ہے اس سے متعلق تھی اور ان کے مقدمات سے متعلق تھی۔ اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ خان صاحب کے مقدمات کی تحقیقات کروائی جائیں اور ان کی عمر کے پیش نظر ان کو جو صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں ان کی بھی تحقیقات کروائی جائیں۔ آج ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ بٹ صاحب بہت شکریہ، فرمائیے گا کہ خان صاحب سے سہولیات واپس لے لی گئی ہیں، ایک انپریسیڈنٹڈ جو ان کو سہولیات جیل میں ملی ہوئی تھی۔ خیر اس بارے میں میرا ایکسپوجر نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سہولیات ملی تھیں تو یقینی طور پہ قانون میں گنجائش ہوگی تبھی ملی تھی، اور اگر واپس لے لی گئی ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس میں سلوک خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی برتا جا رہا ہے، انہیں تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ایک سچویشن ہے، بہرحال پولیٹیکل لوگوں کو یہ چیزیں بھگتنی ہوتی ہیں۔ تو قانون میں کیسی گنجائش تھی بٹ صاحب؟ تو قانون میں ایک قیدی جو کہ مختلف مقدمات میں ان کو سزا ہوئی ہے تو ان کو ایکسرسائز مشینیں بھی مل رہی تھیں، ان کو ان کے آرٹیکلز بھی دنیا بھر کے میگزین میں چھپ رہے تھے، تو یہ کسی قیدی کو تو یہ سہولیات قانون کے مطابق حاصل نہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ فوج انہیں مراد دے رہی تھی یا انہیں نواز شریف صاحب یہ مراد دے رہی نہیں، انہیں عدالتیں یہ سہولیات دے رہی تھیں کیونکہ ایک سہولت کے لیے ایکسرسائز مشین کے لیے اور ان کی خوراک کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا گیا تھا۔ جواب تو ان کو جو سیاسی سرگرمیوں کی بھی اجازت دے دی گئی تھی، یہ عدالتوں نے ان کو سہولیات دی ہیں۔ تو خود ہی آپ نے جواب دے دیا۔ اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدالتوں نے ناانصافی کی؟ بالکل ناانصافی کی۔ تو یہ آپ کا خیال ہے؟ یہ ناانصافی اس صورت میں کہ کسی بھی قیدی کو یہ سہولیات حاصل نہیں ہوتی، اور عمران خان اپنے زمانے میں لوگوں کے اے سی اتروایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان کو یہ آپ عدالتوں کے متعلق یہ بات کر سکتے ہیں، بہرحال وہ عدالت کا فیصلہ تھا، آپ کو احترام کرنا چاہیے۔ تو اب کیا مزید دوبارہ جائیں گے عدالتوں میں؟ راستہ کھلا ہوا ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، ڈیو پروسیس ہے، تو ڈیو پروسیس کو اڈاپٹ کرنے میں کیا کباہت ہے؟ آپ بھی جب خان صاحب سے ملے تھے جیل میں، آپ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب تو بڑے فریش ہیں، اور وہ تو ان کا ظرف ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہم قید میں ہیں اور وہ آزاد ہے، یاسر ان کو بڑا خوش دیکھ کے آئے تھے۔ یاسر وہ تو ان کی اول العزمی ہے نا، وہ فیس کر رہے ہیں گریس کے ساتھ، بہادری کے ساتھ۔ تو یہ تو ایک قابل تعریف پہلو ہے ایک لیڈر کا جو صحبتیں برداشت کر رہا ہے، تو اس میں تو پازیٹیو بات ہے۔ میرے خیال میں ثبوتیں شاید اب شروع ہوں، کیونکہ ان کی تحقیقات میں جو جیل کا تحقیقات کے بعد جو جیل کا اسٹاف بھی تبدیل کیا گیا ہے، اور ان کی رؤوف حسن صاحب سے جو معلومات جو روش مجھے نظر آ رہی ہے نا، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی سے میری وابستگی ہے، میں آپ کو جماعتی موقف نہیں دے رہا، میں اپنی جو سوچ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جس طرف بات جا رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ جو منصب صدارت پہ بیٹھی ہوئی جو جماعت ہے نا، یہ لوگ بھی جائیں گے۔ ان کے یہ جو آئی پی پیز وغیرہ کے ہیں نا، اس میں بڑے بڑے شیئرز ہیں لوگوں کے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے، اور وفاقی حکومت بھی فارغ ہوگی، اس لیے کہ وہ پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں، الیکشنز جو ہیں وہ انفیئر ڈکلیئر ہو جائیں گے، تو یہ بھی جائیں گے۔ اور خود جو ہے پی ٹی آئی کو بھی یہ جو ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں مانے گئے، ادھر بھی پرابلم بنیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بساط جو ہے نا سیاست کی، یہ اس وقت لپیٹی جائے گی۔ ادھر جو ہے مدت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ججز صاحبان کی مدت ملازمت کی، وہ طوالت پکڑیں گی۔ قاضی صاحب جو ہیں وہ برا جمع رہیں گے فی الحال، اور عین ممکن ہے کہ فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے اس کے ایشوز پیدا ہو جائیں، تو فائنینشیل ایمرجنسیز جو ہیں، فائنینشیل ایمرجنسیز وہ ان کا نفاذ ہو،
اور پھر عدالتیں ہی کہیں کہ آرٹیکل 190 کے تحت غالباً وہ کہیں کہ آؤ بھائی یہ عنان اقتدار جو ہے سنبھالو، تو ان کے حکم پہ شاید ایسا کوئی نظام قائم ہو جائے۔ بٹ صاحب یہ بات آپ کس بنیاد پہ کریں؟ جسٹس منصور علی شاہ ان کا تو بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا نا اور کہ اس کے ساتھ آپ دوسری بات یہ کر رہے ہیں، یہ دو سوالوں کے جواب دے دیجیے گا۔ پہلا سوال جسٹس منصور علی شاہ سے متعلق، دوسرا یہ کہ عدالتیں یہ سب کچھ مان جائیں گی، عدالتیں یہ راستہ دے دیں گی جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سیاستدان فیل ہو جاتے ہیں سب لوگ غائب ہو جائیں گے، عدالتوں کے فیصلے آئیں گے، سیاسی بساط لپٹی جائے گی۔ جو میرا ویو تھا نا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ جی اب آپ اس کے اگر مجھ سے سوالات کے جوابات لیں گے تو آپ میرے ویو کو ٹیسٹ نہ کریں، 2-3 ماہ انتظار کر لیجئے، بڑی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ میرے ذاتی مشاہدے اور اسسمنٹ کی بات ہے، تو اس پہ ہم 3 ماہ بعد بیٹھیں گے اور بات کر سکیں گے۔ لیکن جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا تو بطور چیف جسٹس ہاں نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، قاضی صاحب ایکسٹینشن لینے سے انکار کر چکے ہیں۔ تو ایکسٹینشن تو نہیں ہوگی نا، جی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، مدت ملازمت مدت پہ بڑھا دی توسیع دے جائے دی گی۔ جائے گی۔ تمہیں یاد ہے ہماری یہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہوتی تھی، جی ہر جی سال الیکشن ہوتے تھے نا، جی لا بن گیا کہ جی الیکشن 2 سال کے بعد ہوا کریں گے، جی تو بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے رہے اور 2 سال کی مدت انہوں نے گزاری۔ تو اس طریقے سے وہ جو قانون آ جائے گا تو ایکسٹینشن کی بات تو رہے گی نہیں، اس قانون کے تحت ہی 3 سال مل جائیں گے۔ صدر صاحب کیسے فارغ ہو جائیں گے؟ آصف علی زرداری صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب اسمبلی جو ہے وہ ناقص ٹھہرے گی، پٹیشنز ایکسیپٹ ہو جائیں گی، جماعت کو ویلیڈیشن ملے گی نہیں، اکثریت رہے گی نہیں، یہ تو یہ بساط جائے گی، پٹیشن مقصد پڑی کیا ہے۔ اس ساری یہ کیوں ایسا ہوگا؟ مجھے یہ کس مقصد کے لیے یہ مقصد کے لیے نہیں، یہ اب سب تو کچھ کیا حالات جائے؟ دیکھو، میری بات سنو، ایک بات یاد رکھو، اس وقت سب سے اہم بات ہے ملک کا تحفظ اور بقا و سلامت۔ جی ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن جیسا لکھا ہوا ہے اسے اگر پڑھا جاتا تو اسی کے مطابق الیکشنز ہوتے، نہیں ہوئے۔ جی پھر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوئے۔ خواتین کی نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی۔ جی انہیں اپنے نشان تلے الیکشن لڑنا چاہیے تھا، نہیں لڑ پائے۔ پھر اس کے بعد ان کی پٹیشن عدالتوں میں پڑی، ان کے فیصلے ہونے ہیں، فارم 47 45 وغیرہ یہ تو صرف وغیرہ۔ ایک جماعت کی بات سو ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی جو اگر مثال کے بٹ صاحب اگر ایک جماعت کو یہ تمام سہولیات نہیں ملی ہیں، ان کو بلے کا نشان نہیں ملا ہے، ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی ہیں، تو کیا اس بنیاد پہ یہ سارا آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ ساری سسٹم ہی لپیٹ دیا بنیادیں جائے؟ نا، دیکھو وقت پہ ان کو ہمارے الیکشن کے فیصلے جو ہماری انٹرا پارٹی الیکشن ہیں جی ان کی پوزیشنز کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا نا، جی وہ الیکشن کمیشن نہیں کیا، اس کی کوئی تو محرکات اور نتائج ہوں گے نا۔ جی پھر آپ یہ دیکھو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا نا کہ چلو بھائی اتنی نشستیں دے دو انہیں، جی الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا دے دیتی نا، انہوں نے پھر سوال اٹھا لیا۔ جی ٹھیک ہے، انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، اس میں بھی اعتراضات انہوں نے اٹھا دیے، وہ فیصلے تو نہیں کر رہے نا۔ جی تو جو فیصلے کر لیں گے اور فیصلے ایسے آ جائیں گے کہ جس طریقے سے ہمارے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کو نہیں مانا گیا، اب بھی انہوں نے نہ بس مانا۔ ایک مطلب میرا یہ ہے کہ دوبارہ سے میں عرض کروں گا کہ ایک یا تو آپ کہیں کہ جی ملک کی معاشی صورتحال اس قسم کی ہے، یا ملک میں امن و امان کی صورتحال اس قسم کی ہے کہ اس بنیاد پہ یہ سارا منصوبہ بنے گا۔ لیکن اگر ایک جماعت کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو تو سامنے رکھ کے یہ سارا سسٹم لپیٹا نہیں جا سکتا۔ ملک کی معاشی حالات بالکل تباہ کن دوناک ہیں، جی انہیں سنبھالا دینے کی ضرورت ہے۔ جی ایک ریزن ہو گیا، ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیوں نہیں ہوئی؟ وقت پہ الیکشن نہیں کروائے، وقت پہ الیکشن نہیں کروائے، جو اسمبلی بنی وہ قابل اعتراض ٹھہری، ہاؤس جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ جی سو یہ تمام فیکٹرز ہیں، یہ فائنینشیل جو ایمرجنسی کا نفاذ اور ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں تو پھر ایسی صورتحال وجہ تو یہی بنتی ہے نا جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ جی تو یہ ساری باتیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، یہ بات تو آپ انکار کر نہیں سکتے۔ 90% پاپولر سپورٹ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن پی ٹی آئی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ دیکھیں ابھی تک اس کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ قبول نہیں ہوئے۔ پارٹی کے اندر جو ہے بڑے ایک فضا چل رہی ہے، ایجیٹیشن میں بھی ہے، حکومت میں بھی ہے، کام نہیں چل رہا نا۔ مقبولیت اور قبولیت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، کام نہیں چل رہا، تو کام جب نہیں چلے گا تو ساری پولیٹیکل لائف اور سول لائف جو ہے اس کا آرڈر تباہ ہو جائے گا۔
بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جی یعنی سراؤنڈ کیا ہوا ہے پورے کوئٹہ کو، اور وہاں پہ فوجیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا ادارہ اتنا کمزور ادارہ ہے کہ رسپونڈ نہیں کرے گا؟ رسپونڈ کرے گا، جی، کتنے آج لوگ اندر آ فیصلے چکے ہوئے ہیں کوئٹہ میں، ہاں وزیر اعظم کے ساتھ اجلاس ہوئے ہیں، اس وقت تو اور اس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اس بھرپور کارروائی کا اس فیصلہ۔ وقت تو باقی تمام باتیں اب پیچھے رہ گئی نا، جی بلوچستان اب جو ہے بھرپور آپریشنز ہوں گے، اسی کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے، جی اور جب یہ ہوگی تو اسٹیٹ کمز فرسٹ، تو جب اسٹیٹ کو پہلے سنبھالا دینے کی بات ہوگی تو باقی چیزیں آسان بھی ہو جائیں گی نا، جی تو اس کو پھر سنبھالنا ہوگا، کون سنبھالے گا؟ یہ جو اس قسم کے بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں بٹ صاحب، انہوں نے اب جن لوگوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں، کیا انہوں نے پورے تمام بلوچوں کو ایک مشکل میں نہیں ڈال دیا یہ سب کچھ کر کے؟ ڈالا، اس پہ غیر ملکی عناصر شامل ہیں نا، جی، اب بہت زیادہ جو لوگ استعمال ہوئے یا جو لوگ اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اب بسوں سے اتار کے انتہائی بہیمانہ طریقے سے انہوں نے لوگوں کو شہید کیا، اور انہوں نے ہمارے پاک افواج کے جوانوں پہ حملے کیے، اس میں تو بلوچ قوم اب زیادہ ان کی وجہ سے اب شاید بلوچ قوم بھی کبھی وہ مسائل ہو بھی جائیں۔ ہے، ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے نا۔ دیکھیں، جس خاتون کے لیے سب ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے بات اٹھائی جی اور انہوں نے کہا کہ جی زیادتی کی جا رہی ہے، ہماری پاک فوج کے حفاظتی انتظامات کو چیلنج کیا گیا، جی آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں اس سے اچھا تھا کہ اس کو اندر ہی رکھا جاتا، وہی لوگ کہہ رہے ہیں نا۔ بالکل درست۔ آپ کو اپنے اداروں پہ اعتماد کرنا اعتماد ہونا ہوگا، چاہیے۔ اعتماد کرنا ہے، جی اس لیے کہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسپونڈ کر سکتا ہے، جی اور وہ آپ کی فوج کا ادارہ ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ پھر سویلین لائف کو کنٹرول اور ریگولیٹ جو ہے وہ عدالتیں کرتی ہیں۔ جی میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے ملک میں جو عدالت کا کردار ہے وہ بادشاہ کا ہے، جی اس لیے کہ ان کے فرمان ہی سنبھالتے ہیں، انہی کے فرمان کی روشنی میں ہی انتظام ریاست چلتا ہے۔ اگرچہ بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، بادشاہت جو ہے وہ ملی ہوئی ہے ہماری عدالتوں کو، جی تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ایک ادارہ جس کے وجود کی وجہ سے باقی ہمیں سہارا ملتا ہے وہ ہماری آرم فورسز ہیں، اور جو نظم ملک کو چاہیے ہوتا ہے وہ تو چاہیے ہوتا ہے آئین کا۔ آئین اس وقت چلتا ہے جب آپ کی سرحدات اور آپ کا لا اینڈ آرڈر وہ ایک یونیفارمڈ حیثیت میں چل رہا ہو۔ بٹ صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، علی جی گھنٹے پور صاحب نے صدارت کی ہے۔ اس میں خان صاحب کی رہائی سے متعلق جو قرارداد صوبائی اسمبلی ہماری خیبر پختونخوا میں منظور کی تھی، وہ وفاق کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس قرارداد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خان صاحب چونکہ 71 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، اب وہ صحت کے مسائل انہیں درپیش ہیں، انہیں رہا کیا جائے، ان کے خلاف جو من گھڑت مقدمات ہیں ان کی تحقیقات کروائی جائے۔ تو بس یہ ایسا ہے کہ ایک ہوتے تھے میاں اقبال صاحب، ہمارے ایک بہت جی بڑے مہربان دوست تھے، جی جی ہمارے تو خیر بزرگ بھی تھے نا، اب بہت ہمارے پولیٹیشین بھی تھے، جی مسلم پشاور لیگ کے سے حوالے تعلق سے ہوتا تھا، کافی- تو کہتے ہیں کہ ہمیں جس کام کو لٹکانا ہوتا تھا وہ ہمیں کمیٹیاں بنا دیتے تھے، جی تو ریزولوشن آپ پاس کر لیں، جی ٹھیک ہے نا۔ حالت یہ ہے کہ جلسے کا آپ انتظام کر دیں، جلسہ نہیں کر سکتے، جی یہ نہیں کہ چاہتے نہیں ہیں، چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ جی اور سیکیورٹی کے خدشات اب کوئی بیان کرے وہ غلط بھی نہیں ہے، بلوچستان میں دیکھ لیں، ایسے واقعات تو اسلام آباد میں بھی ہو سکتے ہیں نا، اگر ہو سکتے ہیں تو ان کے نتائج کیا نکلیں گے؟ تو ایجوٹیشن جو ہے وہ ہمارا وہ ہماری صوبائی حکومت کیا وفاق پہ اس طرح کا دباؤ ڈال سکے گی اس دباؤ کا قرارداد کے ذریعے؟ قراردادوں کے حالانکہ ذریعے یہ قرارداد بائنڈنگ نہیں ہوتی، نہیں اسمبلی رولز کے ہوتی، نہیں مطابق۔ ہوتی، یہ تو خیر ریزولوشن ہو سکتی ہے، مطالبات فیڈرل گورنمنٹ سے کیے جا سکتے ہیں، اس کا بائنڈنگ ایفیکٹ، لیکن جس کا بائنڈنگ ایفیکٹ ہے آپ وہ دیکھیں نا، ہمارے وہ جو کاؤنسل ہے اس کے تحت ہمیں جو ہے ہمارا حصہ ملنا چاہیے، نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے، تو وہ تو بائنڈنگ ہے نا، جی تو جہاں پہ بجلی کی بائنڈنگ ہے بقایا الگ سے ہے۔ تو وہ بائنڈنگ ہے تو ہماری بجلی کے پیسے دے رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو نہیں دے رہے، انتظام کی بات ہے، میری حکومت ہے، کیا میں چیف سیکرٹری کو ہلا سکتا ہوں؟ جی کیا میں آئی جی پی کو ہلا سکتا ہوں؟ چیف سیکرٹری بالکل، صاحب یہ کہتے ایک ہیں ہمارا ہلا سکتے دیرینہ ہیں۔ مسئلہ ہے یہ بجلی والا اور ہاں، این ایف سی والا۔ تو نہیں ہے نا، جو بائنڈنگ ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا نا، تو یہ تو ہے۔ پھر دوسری بات میں بتاؤں، زیادہ معاملات اور مسائل اس لیے پیدا ہو گئے کہ آپ نے وہاں پہ ریونیو کے پرابلمز حل نہیں کیے، لینڈ سیٹلمنٹس کی نہیں،
آپ نے اٹھا کے فاٹا کے علاقوں کو ضم کر دیا. چاہیے یہ تھا ان کے لیے بھی جو ان کے لیے بھی مسائل پیدا کر ان دیے, کے لیے بھی جو سالانہ گرانٹ 100 ارب روپے منظور ہوئی تھی وہ بھی نہیں دی, وہ بھی مسائل پیدا وہ کر بھی دیے, ابھی تک وفاق کی جانب واجب العمل ہے. انتظامات ہمارے خراب کر دیے. تو چاہیے یہ کہ وہ انہیں دوبارہ ریسٹور کیا جائے علیحدہ صوبوں اچھا میں. یہ بتائیں, خان صاحب نے مراد سعید اور جو دیگر روپوش کی عادت ہے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بھی باہر آئیں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں. دیکھو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ خان صاحب کا کوئی بھی فرمان ایک آفیشیل پیرائے میں تو ٹھیک طریقے سے آتا نہیں, مطلب جو ان کو لگا دے بات ہو جائے. لیکن اگر کہا بھی ہے تو قانون کو سرنڈر کریں, یہ ایک میسج, کوئی برا میسج تو ہے نہیں کہ بھئی آئیں اور اس پروسیس سے گزریں, اکٹھے گزریں. تو یہ کوئی ترغیب, غیر قانونی ترغیب تو ہے نہیں. اگر خان صاحب نے کہا ہے تو اس میں وزڈم ہے. جی بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ ناصر.